میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں سورہ محمد کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ علماء کرام نے کیا، مفسرین نے کیا، کہ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والو، اگر تم اللہ کی دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور اللہ کے جہاد میں تم کو ثابت قدم رکھے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مومن کو استقامت دین کی راہ میں چلنے سے ملتی ہے۔ مومن کو استقامت دین کی راہ میں چلنے سے ملتی ہے، اور دین کے تقاضے اور دین ہمیشہ ایک ہی رہا، وہ اسلام رہا۔ دین کے تقاضے یہی رہے کہ تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو اور نبی اور رسول کی رسالت کو مانو، اور اس دین حق کے راستے میں جو لوگ چلے ان کو کٹھن راستوں سے گزرنا پڑا۔ عزیز دوستوں، بزرگوں، قوم اور ملت کے ذمہ داروں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، یہ دین اسلام ہم کو جو آپ کو ملا ہے، یہ دین اسلام جو ہم کو اور آپ کو ملا ہے، وہ سبزاروں اور گلزاروں سے چل کر نہیں ملا ہم کو۔ یہ دین ہم کو کوہساروں اور ریگستانوں پر چلنے سے ملا ہے۔ اس دین کی بنیادوں میں آل رسول کا خون ہے، اس دین کی بنیادوں میں آل رسول کا خون ہے۔ اس دین کی عظمت کے لیے حضرت عباس کو اپنے بازو کٹانا پڑا، اس دین کی عظمت کے لیے فاروق اعظم، حضرت عثمان ذو النورین اور حضرت علی امام حسن اور حسین کو شہید ہونا پڑا، تب جا کر یہ دین آپ کو ہم کو ملا۔ یہ دین کسی بادشاہ کے محل سے نہیں ملا، یہ دین کسی بادشاہ کی بنائی ہوئی خوبصورت عمارتوں سے نہیں ملا، یہ دین ہم کو کوہساروں اور ریگستانوں سے چلنے سے ملا، یہ دین ہم کو بدر و حنین اور موطا سے ملا، یہ دین ہم کو جنگ خندق سے ملا۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں اس دین حق کے راستے میں چلنے والے مجاہدین کا حدیث شریف میں ذکر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرعون کے دربار میں اس کی بیٹی کے پاس ایک کنیز تھی، اور وہ کنیز جب اس فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، اس کے ہاتھ سے کنگھی گر جاتی ہے، وہ جھک کر جب کنگھی کو اٹھاتی ہے تو پکار کر کہتی ہے کہ آمنت برب موسیٰ اور ہارون، کہ میرا رب وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کا ہے۔ جب فرعون کی بیٹی یہ جملہ سنتی ہے تو اس سے پوچھتی ہے کہ کیا میرا باپ تیرا رب نہیں ہے؟ تو وہ کنیز غریب کہتی ہے کہ نہیں، میرا رب وہ ہے جو اس دنیا کو بنایا، میرا رب وہ ہے جو کائنات کو بنایا، میرا رب تیرا باپ فرعون نہیں ہے۔ فرعون کی بیٹی جا کر اپنے باپ سے شکایت کرتی ہے کہ محل میں رہتی ہے، محل کے فائدے اٹھاتی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ تو اس کا رب نہیں ہے۔ فرعون اس غریب لڑکی کو اپنی دربار میں بلا کر پوچھتا ہے کہ کیا یہ سچ ہے کہ تو نے یہ کہا کہ میں تیرا رب نہیں ہوں؟ تو لڑکی پکار کر کہتی کہ ہاں، تو میرا رب نہیں ہے، میرا رب وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کا ہے۔ کہتی ہے کہ آمنت برب موسیٰ اور ہارون۔ فرعون اس سے کہتا ہے کہ دیکھ، کہہ دے، مان لے اس بات کو کہ میں تیرا رب ہوں۔ وہ غریب لڑکی انکار کرتی ہے تو فرعون بولتا ہے کہ بچھوؤں کو لاؤ اور بچھوؤں کو اس کے جسم پر چھوڑ دو۔ جب بچھو اس کو کاٹنا شروع کرتے تو فرعون بولتا ہے بول کہ تو میرا رب ہے، ورنہ 70 دن تک اس طرح کی تکلیف دی جائے گی۔ وہ لڑکی پکار کر کہتی ہے کہ نہیں، 70 دن کیا، زندگی بھر تو مجھ پر بچھوؤں کو چھوڑ دے، میں تجھے اپنا رب نہیں مانوں گی۔ اس لڑکی کے ہاتھ اور پیر پر کیلے مار دیے جاتے ہیں،
تب بھی وہ لڑکی انکار کرتی ہے فرعون کو اپنا رب ماننے سے۔ اور محدث دکن اپنی کتاب قیامت نامہ میں لکھتے ہیں کہ اس لڑکی کے 5 سال کی بیٹی تھی اور ایک شیرخوار بچی تھی۔ اس 5 سال کی بچی کو لا کر کہا گیا کہ تو نہیں مانیں گی تو اس کو کاٹ دیا جائے گا۔ وہ کہتی ہے کہ میں اولاد کی ہلاکت کو دیکھ سکتی ہوں مگر اپنے ایمان کی ہلاکت کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اس لڑکی کے سامنے اس کی بیٹی کو شہید کر دیا جاتا۔ فرعون کہتا ہے کہ مان لے، وہ کہتی ہے کہ آمنت برب موسیٰ اور ہارون، میرا رب اللہ ہے۔ پھر فرعون کہتا ہے کہ دیکھ تیری شیرخوار بچی ہے، تیرے سینے پہ رکھ کر اس کو کاٹ دیں گے۔ تو اچانک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شیرخوار بچی کے زبان دیتا اور پکار کر کہتی ہے کہ اماں رونا نہیں، تمہاری مجھ سے ملاقات جنت میں اللہ کروائے گا۔ تو وہ پکار کر کہتی ہے کہ فرعون تو میری بیٹی کو ختم کر دیا، میری شیرخوار بچی کو بھی ختم کر دے، مگر میں تجھے اپنا رب نہیں مانوں گی۔ محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب قیامت نامہ میں لکھتے ہیں کہ جب اس کے سامنے اس کی بیٹی کو، شیرخوار بچی کو شہید کرنے کے بعد فرعون حکم دیتا ہے کہ اس کو بھی مار دو، تو اللہ فرشتوں کو بھی جاتا ہے جو جنت کا کفن لے کر اس کی روح کو لے کر نکل جاتے ہیں۔ اور یہی نظارہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ دیکھتی ہے۔ حضرت آسیہ دیکھتی ہے کہ اللہ کے فرشتے آ کر جنت سے کفن لا کر اس خاتون کی روح کو لے کر جا رہے ہیں، تو حضرت آسیہ پکار کر فرعون سے کہتی ہے کہ ملعون تو رب نہیں ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا رب وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کا ہے۔ تو فرعون غضبناک ہوتا ہے اور کہتا ہے تو نے دیکھا نہیں اس سے کیا میں نے کیا؟ وہ کہتی ہے کہ نہیں تو میرا رب نہیں ہے۔ تو پورے بھرے دربار میں فرعون حضرت آسیہ کے کپڑے اتاروا دیتا ہے، کیلے مارنے لگا دیتا ہے، بچھو ان پر چھوڑتا ہے۔ اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر ہوتی ہے، حضرت موسیٰ دوڑے دوڑے آتے ہیں اور حضرت آسیہ کو دیکھتے ہیں۔ حضرت آسیہ کہتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ جو خون کا لباس میں پہنی ہوں کیا میرا اللہ اس سے راضی ہے؟ کیا اللہ میرا راضی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھو آسیہ، آسمانوں پر فرشتے تمہارا انتظار کر رہے ہیں اور اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے تمہارا ذکر کر رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے فرشتوں کے سامنے کہ دیکھو یہ میری باندی ہے جو مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ اس سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ تو حضرت آسیہ کہتی ہیں کہ میں اللہ سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں، اور دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے اور مجھے اپنا دیدار عطا کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت آسیہ کی دعا کو قبول کرتا، اور محدث دکن کتاب میں لکھتے ہیں قیامت نامہ میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جنت میں میری اس محبت کرنے والی باندی کو رکھو۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر جا رہے تھے تو ایک کسی وادی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہکتی خوشبو لہریں آئیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات نے پوچھا حضرت جبرائیل سے کہ یہ کون سی خوشبو ہے، کیا یہ جنت ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر فرعون کے دربار میں ان لوگوں کی خبریں ہیں جو فرعون کو اپنا رب نہیں مانتی تھیں، یہاں پر حضرت آسیہ کی خبر ہے، یہاں پر اس کنیز کی غریب عورت کی خبر ہے جس نے اپنی اولاد کو گنوا دیا اور پھر بھی فرعون کو اپنا رب نہیں مانا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو نوجوانوں، اسلام ہم کو سبزاروں اور گلزاروں سے نہیں ملا، اسلام ہم کو بادشاہوں کے محل سے نہیں ملا، اسلام ہم کو بادشاہوں کے خوبصورت عمارتوں سے نہیں ملا، اسلام ہم کو اس لیے ملا کیونکہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے اس راہ حق میں چل کر اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کیا، تبھی ہم کو اسلام ملا ہے۔
میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، زبیر بن عوام صحابی رسول ہیں، اپنی ماں کے ساتھ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں تو ان کے چچا جب آ کر پوچھتے ہیں کہ بتا بھتیجے کیا تو نے اسلام کو قبول کیا، تو حضرت زبیر بن عوام کہتے ہیں کہ ہاں چچا جان، میں نے دین اسلام کو قبول کیا، میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو قبول کیا، کیونکہ وہ اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، وہ عافیت کا پیغام دیتے ہیں۔ آپ کا چچا غضبناک ہوا، آپ کو اتنا مارا اور مارنے کے بعد بھی چین نہیں آیا تو اونٹ کی چٹائی میں لپیٹ کر اس میں دھواں دینا شروع کر دیا، وہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ہوش آتا تھا تو چچا کہتا تھا چھوڑ دے اسلام کو، آجا بت پرستی کے راستے کے طرف۔ وہ کہتے تھے کہ نہیں چچا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوب چکا ہوں، اب غلامی کا طوق ڈال چکا ہوں، مگر میں دین اسلام کو چھوڑنے والا نہیں۔ یہ حضرت زبیر کا ایثار تھا۔ وہیں پر فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بھی اسلام قبول نہیں کیے، مسلمان نہیں ہوئے۔ حضرت لبینہ ایک کنیز ہے آپ کی، آپ کو جب معلوم ہوتا کہ آپ نے اسلام کو قبول کیا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس جا کر اس سے پوچھتے ہیں کیا تو نے اسلام کو قبول کیا؟ وہ پکار کر فخر سے کہتی ہے کہ ہاں عمر، میں نے اسلام کو قبول کیا، کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کی عبادت اور وحدانیت کا پیغام دیتے ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو خوب مارتے، اتنا مارتے ہیں، سر پکڑ کے مارتے ہیں۔ جب تھک جاتے اس سے بولتے ہیں کہ تو یہ سمجھ رہی کہ خاموش بیٹھ جاؤں گا پھر ماروں گا؟ پھر اس سے پوچھتی ایسا کیا لالچ دیا گیا تجھ کو؟ تو وہ جواب دے کر کہتی حضرت لبینہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب ہیں، ان کے پاس کوئی دولت نہیں ہے، خاندان قبیلے کے لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں، وہ کیا لالچ دے سکتے سوائے اس کے کہ وہ دعوت دے رہے ہیں کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو جو زمین و آسمان کا خالق ہے۔ پھر اس کو مارتے اور پھر اس سے پوچھتے بتا کیا لالچ دیا گیا؟ تو اس نے تاریخی جواب دیا، اس نے کہا کہ عمر سنو، زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے، ہم بتوں سے کیسا ان کی عبادت کریں گے بتاؤ؟ یہ حضرت لبینہ کا ایثار تھا۔ وہیں پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو شام کی طرف روانہ کرتے ہیں۔ رومیوں سے جنگ ہوتی ہے اور رومیوں سے جنگ میں مسلمان گرفتار ہو جاتے ہیں۔ رومی بادشاہ کے دربار میں حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو لایا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ عبداللہ عیسائیت کو قبول کر لو، اسلام کو چھوڑ دو۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ہمارے رسول ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم دنیا میں اسلام پر چلیں گے اور اسی چلتے چلتے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیں گے۔ تو روم کا بادشاہ بولتا ہے کہ پیچھے دیکھو عبداللہ، تمہارے ایک بڑا برتن ہوتا ہے جس میں کھولتا ہوا زیتون کا تیل۔ وہ کہتے ہیں کہ دین کو چھوڑ دو۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ نہیں چھوڑوں گا۔ ایک صحابی رسول کو کھولتے ہوئے زیتون کے تیل میں ڈال دیا جاتا ہے، آپ جام شہادت نوش فرماتے ہیں، آپ کی آنکھ میں آنسو آ جاتی ہیں۔ تو رومی کہتے ہیں کہ موت کے ڈر سے تمہارے آنکھ میں آنسو آ گئے، چلو تم اسلام کو چھوڑ دو۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں موت کے ڈر سے اپنی آنکھ میں آنسو نہیں لایا ہوں، میری آنکھ میں آنسو اس لیے آ گئے کیونکہ اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے کے لیے ایک ہی جان دی، اگر اللہ کئی جانیں دیتا تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقہ کر دیتا۔ رومی پریشان ہو جاتی ہیں، رومی کہتے ہیں کہ چلو ہم تمہارے 80 ساتھیوں کو چھوڑ دیتے ہیں،
تم ہمارے بادشاہ کے پیشانی کو چوم لو۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ نہیں چوموں گا، جس زبان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہوں، جس زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہوں، اس پیشانی کو نہیں چوموں گا۔ پھر کہا جاتا ہے کہ چلو کم سے کم بادشاہ کے ہاتھ کو چوم لو، اور 80 اپنے ساتھیوں کو چھڑا کر لے کر چلے جاؤ۔ وہ ان 80 صحابیوں کی جان بچانے کے لیے اس بادشاہ کے ہاتھ کو چومتے ہیں، اور جو فاروق اعظم کے پاس جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جب پورا تفصیل فاروق اعظم سنتے ہیں تو فاروق اعظم اٹھ کر ان کی پیشانی کو چومتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس دین اسلام ہم کو سبزاروں سے اور گلزاروں سے نہیں ملا، دین اسلام ہم کو ریگزاروں سے اور صحراؤں سے، مصائب اور مشکلات سے، بدر و حنین سے ملا ہے۔ دین اسلام ہم کو ان قربانیوں سے ہم کو ملا ہے۔ دین اسلام ہم کو اگر ملا ہے تو اس میں ہماری امت کی ماں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیوں سے ملا۔ کبھی سیرت خدیجہ کبریٰ آپ پڑھیے، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دولت مند خاتون تھیں، گھر میں کئی ملازم کام کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی، اور کملے والے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین شافع روز جزا کی عمر 25 سال تھی۔ 2 بار آپ کی نکاح شادی ہو چکی تھی، اب 2 بار آپ بیوہ ہو چکی تھیں، دولت تھی، گھر میں کام کرنے والے تھے۔ یہ دین ہم کو حضرت خدیجہ کبریٰ کی قربانیوں سے، ان کی ایثار سے ملا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے پسینہ جا رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اوڑھنے کے لیے کپڑا دو۔ یہی ہماری امت کی ماں تھی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر کپڑے کو رکھا اور ان سے کہا کہ ڈریے مت، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کا خیال رکھتے ہیں، یہ اچھائی ہے آپ کے لیے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری امت کی ماں، مالدار ہیں، اپنی پوری دولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو استعمال کریے دین کی تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے، اس کو استعمال کریے۔ ہماری امت کی ماں اپنی ساری دولت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کے پاس کوئی ملازم نہیں تھے، آپ کے پاس کوئی ملازم نہیں تھے، کوئی ملازم نہیں تھے، اور جب دولت تھی تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ضعیف عورت آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی احترام کے ساتھ اس ضعیف عورت کو اپنے سامنے چادر بچھا کر بٹھایا اور خوب اس سے بات کی۔ حضرت خدیجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کون ہے؟ تو رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دائی حلیمہ ہے، یہ دائی حلیمہ ہے۔ تو حضرت خدیجہ ان کے لیے 40 بکریاں اور ایک اونٹ کو تحفے میں پیش کر دیتی، 40 بکریاں ایک اونٹ ان کو تحفے میں پیش کر دیتی ہیں۔ یہی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ شعب بن ابی طالب میں کفاران مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے خاندان کو، آپ کے ساتھیوں کو کہا کہ مکے میں آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں نا ہمارے وطن میں لوگ ویڈیو نکال کر کہتے ہیں یہ ان سے مت خریدو۔ دلی میں ایک بی جے پی کا ایم پی بولا کہ مسلمانوں سے مت خریدو، ان کا بائیکاٹ کرو۔ مکے کی سرزمین پر 3 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا۔
اس کو تاریخ اسلام میں شعب بن ابی طالب کہتے ہیں کہ کوئی ان کے پاس جا کر کھانا نہیں دے گا، کوئی ان کو دولت نہیں دے گا، کوئی ان کو پانی نہیں دے گا۔ 3 سال ہماری امت کی ماں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اگر آپ سیرت النبی پڑھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب نے جھاڑوں کی پتوں کو کھایا، پتوں کو کھایا، 3 سال تک جڑوں کو کھایا۔ جو جانور کی چمڑی تھی اس کو چوستے تھے اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے۔ سنو مسلمانوں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دین تم کو کسی بادشاہوں کے محل سے نہیں ملا، تم کو دین ملا ہے، مجھ کو ملا ہے، اور صبح قیامت تک ملتا رہے گا۔ تو شعب بن ابی طالب میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا 3 سال، تب جا کر ہم کو دین ملا۔ اس وقت ہماری امت کی ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان مصائب اور مشکلات کو اٹھاتی تھی، اور جب اس دنیا سے رخصت کا وقت آیا تو ہماری امت کی ماں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہیں، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں؟ کیا میں نے آپ کا حق ادا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں کہ جنت میں بھی آپ میری بیوی رہیں گے۔ اسلام ہم کو ایسے ملا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسلام تم کو ٹک ٹاک دیکھنے سے نہیں ملا، اسلام تم کو فیس بک دیکھنے سے نہیں ملا، اسلام تم کو ویڈیو دیکھنے سے نہیں ملا، اسلام ایسے ملا تم کو اور ہم کو اور مجھے۔ اسلام ہم کو ملا تو شہزادی جنت کی قربانیوں سے ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر کا ٹکڑا حضرت فاطمہ، حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اسلام ہم کو ان سے ملا، اور کیسے ملا؟ کسی نے پوچھا بتاؤ فاطمہ تم نے سب سے پہلے اسلام کے لیے گھر سے کب نکلی؟ تو خاتون جنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی، جو جنت کے تمام خواتین کی شہزادی ہے، فرمایا کہ حضرت خدیجہ کا وصال ہو گیا۔ صدیق اکبر شام میں تھے، کسی نے آ کر ہمارے گھر کے سامنے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر اونٹ کی اجڑی ڈال دی گئی۔ گردن مبارک پر اونٹ کی اجڑی، اور اونٹ کی اجڑی بڑی وزن ہوتی ہے، بہت وزن ہوتی ہے۔ تو حضرت فاطمہ، اس وقت حکم نہیں آیا تھا پردے کا، مگر حضرت فاطمہ نے پردہ کیا۔ لاکھوں سلام شہزادی جنت پر۔ حضرت فاطمہ اپنے گھر سے نکلتی ہیں، کعبۃ اللہ میں جاتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر یہ کام کیا گیا تھا۔ وہ اپنی انگلیوں سے شہزادی جنت اونٹ کی اجڑی کو اٹھاتی ہے، اپنے والد ابا جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتی ہیں حضرت فاطمہ، ان کا ہاتھ پکڑ کر آگے آگے چلتی ہیں، آب زمزم کے کنویں پر جاتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین کو بٹھاتی ہیں، اور آب زمزم لے کر اپنے ہاتھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف مبارک سے اس اونٹ کی اجڑی کو نکالتی ہیں۔ خوب روتی حضرت فاطمہ، حضرت فاطمہ خوب روتی ہیں، اور اپنے انگلیوں سے اس اونٹ کی اجڑی کو نکالتی ہیں، صاف کرتی ہیں، اور حضرت فاطمہ دعا کرتی ہے۔ کیا دعا کرتی ہیں؟ کہ یا اللہ، جنہوں نے میرے والد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کیا تو ان کو برباد کر دے۔ اور آمین کون کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جا کر دیکھو، مشکات شریف کو اٹھا کر پڑھو۔ عبداللہ ابن مسعود جنگ بدر میں کفاران مکہ کی لاشوں کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا تم کس کو دیکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں
جس کے ہلاکت کی دعا شہزادی جنت فاطمہ نے کی تھی، آج یہ تمام ہلاک ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی فاطمہ اپنے گھر لے کر جاتی ہیں، گھر میں بٹھاتی ہیں، پانی لا کر پلاتی ہیں، گرم گرم دودھ دیتی ہیں۔ یہ اسلام ہم کو فاطمہ سے ملا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ تم سمجھے اسلام ہم کو ان محلوں سے ملا، ان عمارتوں سے ملا جو بادشاہ بنا کر مر گئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ اونچی اونچی عمارتیں اسے نہیں ملا تم کو اسلام ملا تو فاطمہ کی دعاؤں سے ملا۔ کیسے ملا؟ امام حسن فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کو دیکھا کہ دن بھر چکی پیستی تھیں، گھر کا کام کرتی تھیں، چرخہ چلاتی تھیں، اور جب رات ہوتی تو شیر خدا حضرت علی سے فرماتی کہ علی کیا تم مجھے تھوڑا وقت دو گے کہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں؟ اور رات بھر حضرت فاطمہ کیا دعا کرتی؟ اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما۔ رات بھر یہی دعا کرتی حضرت فاطمہ، اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما۔ تو امام حسن نے کہا کہ امی جان، حسین اور حسن کے لیے بھی تو دعا کریے، زینب کے لیے بھی دعا کریے۔ تو بی بی فاطمہ نے عرض کیا کہ ہاں میں دعا کرتی ہوں، مگر سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعا کرتی ہوں۔ یہ اسلام ہم کو ایسے ملا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ اسلام ہم کو یہ ایسے ملا کہ کسی بادشاہ کی محلوں سے نہیں ملا تم کو اور مجھ کو اسلام۔ یہ حضرت فاطماؤں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ ہم کو اسلام ملا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، واقعات میں آیا کہ حضرت فاطمہ کے گھر میں فاقہ ہے، شیر خدا جو لاتے ہیں، جوئی لاتے ہیں، بی بی فاطمہ الزہرا شہزادی جنت پیس کر آٹا بناتی ہیں، ابھی کھانے پر بیٹھتے ہیں، ایک سائل آ کر پکارتا، کیا پکارتا؟ اے شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوکا ہے، کھانا دے دو۔ امام حسین اٹھتے ہیں، جا کر اس غریب کو کھانا دے دیتے ہیں، بھوک ہو جاتی، کوئی کچھ کھانا نہیں کھاتے، نہ شیر خدا کھاتے ہیں، نہ امام حسن اور حسین، نہ شہزادی جنت کھانا کھاتے ہیں۔ دوسرے دن ایسا ہی ہوتا ہے، کھانے پہ بیٹھتے ہیں، کوئی آ کر پکار کر کہتا ہے کہ میں یتیم ہوں، بھوکا ہوں، پھر سے کھانا اس کو دے دیتے ہیں۔ تیسرے دن بھی ایسی ہوتا ہے تو پکار کر کہتا ہے کہ آل رسول بھوکا ہوں، کھانا دے دو، تمہارے گھر پہ آیا ہوں، وہ کھانا دے دیتے ہیں۔ حضرت علی امام حسن اور حسین اپنی اولاد کو لے کر مسجد میں چلے جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ علی تم نے جو 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کر کہا اللہ تم کو مبارکباد دیتا ہے، اللہ تم کو پیغام دیتا ہے، خوشی کا، خوش نصیبی کا پیغام دیتا ہے۔ تبھی جا کر کربلا میں امام حسین نے وہ صبر دکھایا، وہ شجاعت دکھائی، وہ بہادری دکھائی، کیونکہ ان کی ماں صابرہ تھی۔ یہ اسلام ہم کو بی بی فاطمہ سے ملا۔ بلکہ واقعات میں آیا کہ ایک قبیلے کے لوگ اسلام کو قبول کیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو کچھ دو۔ اس نے اسلام قبول کرنے والے شخص نے کہا کہ میرے قبیلے میں 3000 لوگ ہیں۔ سعد بن معاذ نے اپنا اونٹ دے دیا، شیر خدا نے اپنا امامہ اتار کر دے دیا، یہ لو تم نے دین کو قبول کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلمان فارسی سے کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جاؤ فاطمہ سے پوچھو کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ وہ دوڑے گئے اور پکار کر کہا شہزادی جنت کیا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ شہزادی جنت نے یہ نہیں کہا کہ حضرت علی نے اپنا امامہ دے دیا، کہتے ہیں کہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ہے، کھانا دے دو۔ تو آپ نے کہا بالکل، گھر میں ایک دانہ نہیں ہے۔ شہزادی جنت نے کہا کہ یہ ہمارے گھر کی کمبل ہے، گھر کے قریب میں ایک یہودی شنون اس کا نام ہے، اس کو جا کر وہاں دے دینا۔ وہ خرید لیا، تو جو پیسے ملتے ہیں اسی کے پاس سے زیتون خریدنا،
کھانے کا سامان خرید لینا اور لے کر آنا، اگر وہ گروی رکھتا ہے تو جو بھی کھانا دیتا ہے لے کر آؤ۔ وہ یہودی کے پاس جاتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہودی دیکھتا ہے، بولتا ہے یہ کمبل بڑا خوبصورت ہے، کہاں کا ہے؟ اس سے خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت سلمان فارسی عرض کرتے ہیں کہ یہ شہزادی جنت کے گھر کا ہے، یہ شیر خدا کے گھر کا ہے۔ اس نے کہا کہ سنو سلمان، میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ جب نبی آخر الزمان کا ظہور ہوگا تو ان کے گھر والے اپنے پیٹ پر پتھر رکھ کر غریبوں کی ضرورت کو پورا کریں گے۔ آج میں اعلان کر رہا ہوں، میں پکار کر کہتا ہوں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن رہا ہوں، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا ہے۔ وہ یہودی اسلام کو قبول کرتا اور کہتا ہے کہ یہ کمبل بھی لے کے جاؤ، یہ کھانے کے سامان بھی لے کے جاؤ، اور کہنا فاطمہ سے کہ وہ قبول نہیں کریں گی مگر یہ میرے طرف سے ایک تحفہ ہے، نذرانہ ہے، قبول کرو۔ یہ دین ہم کو ایسے ملا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ اور کون حضرت فاطمہ جن کا وصال رمضان میں ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بلایا، کان میں کچھ کہا تو وہ رونا شروع کر دیے، دوسری بات کہی تو ہنسنا شروع کر دیے۔ بعد میں ہماری امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا تو شہزادی جنت نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ میری آنکھ میں کچھ کہا، میری آنکھ میں آنسو اس لیے آئے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، میں پردہ فرما رہا ہوں۔ اور دوسری مرتبہ میں نے اس لیے مسکرایا کیونکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت جلد تم میرے ساتھ آؤ گی۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ دنیا سے جانے کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، تو میں نے کہیں کتاب میں پڑھا کہ علماء کرام نے لکھا کہ حضرت فاطمہ کو، شہزادی جنت کو اپنے والد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے سامنے ہیچ نظر آتی تھی، دنیا کی دولت کی ان کی کوئی قدر نہیں تھی، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ تو بی بی فاطمہ شہزادی جنت ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بڑی غمگین رہتی تھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر انور سے ایک دن واپس آئیں تو حضرت علی شیر خدا نے دیکھا کہ مسکرا رہی تھیں، اور انہوں نے مسکرا کر کہا کہ آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور مجھ سے کہا کہ میری یہ جانے کا وقت ہے، اور انہوں نے کہا کہ علی آپ مجھے میرا جنازے کو اس طرح نکالنا، رات میں نکالنا، اور اس طرح سے جنازے کو نکالنا کہ میرے کفن پر کسی غیر محرم کی بھی نظر نہ پڑے۔ یہ فاطمہ ہے، یہ شہزادی جنت ہے۔ تو علماء کرام نے لکھا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ صرف 6 بچوں کی ماں کو سہارا نہیں دیا تھا بلکہ پورے دین کو سہارا دیا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ ایسی ماں ہے جس نے بیٹیوں کو بتایا کہ گھر کیسا چلانا، جس نے بیویوں کو بتایا کہ شوہر کو کیسے راضی کرنا اور کیسے دین اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا۔ جب حضرت فاطمہ کی تدفین ہوئی تو شیر خدا رو رہے تھے، آنکھ میں آنسو تھے شیر خدا کے، اور لوگوں نے پوچھا علی کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت علی نے تاریخی جواب دیا کہ جو ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعاؤں کے لکھتے تھے آج وہ ہاتھ نہیں رہے۔ یہ اسلام ہم کو ایسے ملا، یہ اسلام ہم کو، یہ تم سمجھ رہے ہو کہ کسی بادشاہوں کی 600 سال یا 700 سال کی حکومت سے اسلام ملا؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان کی حکومت نہیں تھی تو اسلام نہیں ملتا؟ ملتا تھا، ملتا رہے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کا مطالعہ کریے، تاریخ کا مطالعہ کریے۔ سعد ابن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
سعد ابن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاتے ہیں، صحابیوں کے جاؤ میرے ساتھ کے بارے میں معلوم کرو، کہاں ہے میرا ساتھ؟ حضرت زید کو بھی جاتے ہیں، حضرت زید جنگ کے میدان میں جا کر پکارتے ہیں، سعد ابن ابی ربی سعد سعد کا پکارتے ہیں، آواز نہیں آتی، پھر سے پکارتے ہیں، کسی کونے سے ایک دھیمی سی آواز آتی ہے، جا کر دیکھتے کیا ہے کہ حضرت سعد اپنی زندگی کے آخری لمحات میں، حضرت سعد اپنی زندگی کے آخری لمحات میں، اور جب حضرت زید حضرت سعد کو دیکھتے ہیں کہ سعد سعد پکارتے ہیں، اور حضرت سعد کی زبان سے کیا نکلتا؟ زندگی ختم ہونے والی حضرت سعد پوچھتے ہیں، زید یہ تو بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے تو ہے نا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، زندگی کی آخری سانسیں ہیں، اور حضرت سعد ابن ابی ربی کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول حفاظت سے ہے نا؟ حضرت سعد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے تم پر سلام بھیجایا ہے، تمہاری خیریت پوچھنے کے لیے بھیجایا ہے۔ تو سعد فرماتے ہیں وعلیکم السلام کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کہہ دینا کہ میں جنت کی خوشبو کو سونگھ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دینا کہ میں جنت کی خوشبو کو سونگھ رہا ہوں۔ اور سعد یہ کہتے ہیں کہ میرے قبیلے کے لوگوں کو پیغام دینا، کیونکہ حضرت سعد ان 70 صحابیوں میں سے جو بیت العقبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت لیے تھے، حضرت سعد کہتے ہیں کہ میرے قبیلے کے لوگوں کو پیغام دینا، بلکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو پیغام نہیں دیا، انہوں نے پورے عالم اسلام کو صبح قیامت تک پیغام دیا۔ کیا کہا سعد نے کہا کہ میرے قبیلے کے لوگوں کو بتا دینا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کو بھی اگر کوئی ہاتھ لگا دیتا تو خدا کی قسم حشر کے میدان میں اللہ تم کو معاف نہیں کرے گا، خدا کی قسم حشر کے میدان میں اللہ تم کو معاف نہیں کرے گا، اور ساتھ کھڑا ہو جائے گا تم لوگوں کے سامنے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ اسلام ہم کو ایسے ملا، یہ اسلام ہم کو سعد کی قربانی سے ملا۔ جسم میں چند سانسیں باقی، اور کیا پوچھ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ سعد شہید ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی؟ آقا نے فرمایا یا اللہ تو سعد پر رحم فرما، تو سعد پر رحم فرما۔ اور آقا دو عالم سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما رہی اور کہا کہ یا اللہ یہ ہر حال میں مجھ سے راضی تھا، زندگی میں بھی میری اپنی موت میں بھی، یا اللہ تو سعد کے درجات کو بلند فرما۔ اسلام ایسے ملا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسلام شعر شاعری سے نہیں ملا، اسلام قوالیوں سے نہیں ملا، اسلام وحیات بڑھانا گانے سننے سے نہیں ملا، اسلام فون کو دیکھ کر گندگی دیکھنے سے نہیں ملا، اسلام سعد کی قربانی سے ملا۔ اور یہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی، ایک صحابی رسول کا واقعہ یاد آ رہا ہے، اللہ مجھے معاف کرے اگر میں نام غلط کہہ رہا ہوں مگر واقعہ سچا ہے۔ ان کا نام ابو سبور تھا، ان کو مکے میں کفار نے گرفتار کر لیا، زنجیروں میں جکڑ دیا، وہ کسی طرح مکے سے زنجیروں سے نکل کے مانے فرار ہو گئے، کفاروں سے نکل گئے۔ اس وقت مسلمانوں میں اور مشرکین مکہ میں ایک معاہدہ ٹریٹی ہوئی تھی کہ اگر کوئی مسلمان مکے سے مدینے کو آئے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس کر دیں گے، اور اگر کوئی مکے کو آئے گا تو اس کو نہیں واپس کریں گے۔ حضرت سعد زنجیروں کے ساتھ مکے سے نکل کر، سوچو آج بھی اگر آپ اس ٹرین میں جاتے ہیں جو 300 کلومیٹر کی رفتار سے مکہ سے مدینہ
2.25 घंटे में पहुंचाती है। वो सहाबी रसूल जंजीरें हैं, मक्के से निकलते हैं, मदीने को पहुंचते। लिखने वाले ने लिखा कि साद जब मदीने की गलियों में चल रहे थे तो साद के पैरों से खून के निशान नमूदार हो रहे थे, हाथों से खून बह रहा था। जब काशाने नबूवत पर पहुंचे और पुकारा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका गुलाम हाजिर है, आपका गुलाम हाजिर है, आपका गुलाम हाजिर है, मक्के से भाग के आया हूं। तो मुशरिकीन मक्का अभी पीछे आए और कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने माहिदा किया था कि अगर कोई मुसलमान मक्के से भाग कर आएगा तो आप हमको वापिस कर देंगे, इसको वापिस करो। पूरा मदीना देख रहा है, आंख में आंसू हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अबू सुबूर वापिस जाओ, ये माहिदा हुआ है, तुमको वापिस जाना पड़ेगा। ये सहाबी रसूल पलट पलट कर मदीने को देख रहे हैं, लोगों की आंखों में आंसू हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर बैठ जाते हैं और आंख से आंसू निकल जाते हैं रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये सहाबी रसूल देख रहे हैं पूरे मदीने के लोगों को कि मुझ में मक्के से भाग कर आया, जिस्म से खून बह रहा है, जिस्म पे जंजीरें हैं और मुझे वापिस कर दिया जा रहा है। जब मदीने के हुदूद से बाहर निकलते तो मक्के के कुफ्फार इनको ताना मार कर कहते हैं कि देखा तुमने, तू जिसके नाम पर बड़ा मरता था ना, उन्होंने तुझे कबूल नहीं किया। तो वो पुकार कर कहते हैं, दीवाने अहमक, मेरा ईमान और मजबूत हो गया। बोले कैसे? कि मेरा नबी, मेरा हबीब जबान का पक्का है, उसने जो वादा किया उसको पूरा किया। ये ईमान है। ये इस्लाम ऐसे मिला तुमको और मुझे, ये इस्लाम तुमको ऐसा नहीं मिला ये महलात से या किसी के ठीठी ठा से या किसी के पास रात में बैठकर चाय पी पी कर गीबत करके नहीं मिला। इस्लाम ये सहाबी रसूल की कुर्बानी से मिला। और जब वो आगे बढ़ते हैं, ये सहाबी रसूल उन्हीं के दुश्मनों से तलवार लेकर उनका काम तमाम कर देते। और मदीने से दूर एक अलीस एक जंगल है, उस जमाने में था, वो वहां पर जाकर पनाह लेते हैं। मक्के को नहीं जा सकते, मदीने में नहीं जा सकते, तो ये सहाबी रसूल वहीं जिंदगी गुजारे। और 300 सहाबी उनके साथ उस मुकाम पर जमा हो गए जो मक्के से निकल कर आते। तो ये दिन में खेती बाड़ी करते और रात में जब इन कुफ्फाराने मक्का का काफिला आता तो उसको रोकते थे। और हर रात को ये सहाबी रसूल अबू सुबूर मदीने की तरफ निगाहें देखते, मदीने की तरफ देखते, क्योंकि जब वो मदीने से निकल रहे थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया था कि मैं तुझे अपना पैगाम भिजाऊंगा। बूढ़े हो गए, लोगों ने पूछा कि क्या तुम अब बूढ़े हो गए? बोले नहीं 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 मरूंगा, पैगाम आएगा कमली वाले के पास से, वादा किया है, कमली वाले के पास से पैगाम आएगा। वो जब अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में थे, कुफारा ने मक्का आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं इस माहदे को खत्म करिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबियों को भिजाते हैं सहाबी रसूल के पास। और जब उनके पास पहुंचते और उनसे कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको बुला रहे हैं, तो लिखने वाले ने लिखा कि सहाबी रसूल से दोनों हाथों को पकड़कर पुकार कर बोले कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे याद किया। ये दीन ऐसे मिला हमको मेरे भाई, कदर करो, ये दौलत है, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। ये दीन ईसार चाहता है, ये दीन कुर्बानी चाहता है, ये दीन तुम शर्म से कह रहा है कि वो जो इंसानियत इस्लाम के आबे हयात, इस्लाम के चश्मे आबे हयात से अल्लाह की वहदानियत का वो पीना चाहती है, इसको लेकर आओ। इंसानियत कह रही है कि हमारे काफिले अंधेरों में भटक रहे, ऐ मुसलमानों इन काफिलों को रोशनी दिखाओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये दीन हमको ऐसे मिला, ये दीन हमको कोई बादशाहों के महल से नहीं मिला,
یہ دین ہم کو سبزاروں اور گلزاروں سے نہیں ملا، اس دین کی بنیادوں میں اہل بیت کا خون، اس دین کی بنیادوں میں عباس علمبردار کو اپنے بازو قربان کرنا پڑا۔ اور مسلمانوں یاد رکھو، میں نے علماء کرام کی زبان سے سنا کہ تم جس حال میں مرو گے اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے، تم جس حال میں مرو گے اس حال میں اٹھائے جاؤ گے۔ اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی شرابی نشے کی حالت میں مرے گا تو جب اس کو اٹھایا جائے گا اس کے منہ سے شراب کی بدبو آئے گی۔ اگر کوئی روزے دار کی حالت میں مرا تو اس کے منہ سے روزے کی خوشبو آئے گی۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ عثمان غنی ذوالنورین قرآن کریم پڑھ رہے تھے، شہید کر دیے گئے، وہ قرآن پڑھتے ہوئے اٹھیں گے۔ فاروق اعظم نماز پڑھا رہے تھے، شہید کیے گئے، وہ اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو زبان مبارک پر میرے آقا کے تھا امتی امتی امتی۔ جب قیامت نامہ میں محدث دکن لکھتے ہیں کہ جب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کو حکم دے گا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر شریف سے اٹھیں گے تو اپنی زبان پر آقا کے ہوگا امتی امتی امتی۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، یہ رمضان ابھی بھی ہے، مغرب کو ہو سکتا اگر کل چاند نظر آ گیا تو کل عید ہوگی، آج چاند نظر آ گیا، مگر رمضان ہے۔ اگر اس مجمع میں یا جہاں تک میری آواز پہنچ رہی، اگر کوئی گناہ کیا تو توبہ کر لو، اللہ کی رحمت جوش میں ہے، اللہ غفار ہے، اللہ غفور ہے، اللہ بہت بخشنے والا ہے، اللہ ودود ہے، اللہ تم کو ہم کو بہت چاہنے والا ہے۔ توبہ کرو، اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگو۔ مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر سے گزرے، حضرت عیسیٰ ایک قبر سے گزرے تو دیکھا کہ اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے، خوب عذاب ہو رہا ہے۔ چند وقت کے بعد جب واپس گئے تو دیکھا قبر میں عذاب نہیں ہو رہا ہے، تو اللہ سے پوچھتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ حضرت عیسیٰ کو بتاتا، عیسیٰ علیہ السلام کو، کہ عیسیٰ یہ جو تم نے دیکھا اس پر عذاب اس کے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا تھا، اس کے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا تھا، اور یہ عذاب اس لیے ختم ہوا کیونکہ اس کی جو بیوہ تھی وہ حاملہ تھی، اس نے ایک بچے کو پیدا کیا، اور وہ بچہ پہلا دن مدرسے کو گیا، اور مدرسے کو جا کر توتلی زبان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، تو اللہ نے کہا کہ جس بچے نے اپنی توتلی زبان میں مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر پکارا، میری رحمت جوش میں آئی، میں نے اس بچے کی خاطر اس کے باپ کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی رحمت جوش میں ہے، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ غفار ہے، اللہ غفور ہے، اللہ ودود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دو لوگوں میں صلح کرائے گا، صلح کرائے گا۔ کیسے کرائے گا؟ دو لوگ کھڑے اللہ کے سامنے اور ایک کہہ رہا ہے حشر کے میدان میں کہ یا اللہ یہ شخص مجھ پر ظلم کیا تھا، مجھے اس کی نیکیاں دے دے، مجھے اس کا بدلہ دے دے۔ وہ جو دوسرا شخص ہے اس کے پاس کچھ نیکیاں نہیں ہیں، اس کے پاس کوئی نیکیاں نہیں ہے، پھر وہ کہے گا یا اللہ میرے گناہ اس کو دے دے، میرے گناہ اس کو دے دے۔ تو اللہ اس سے فرمائے گا، اس سے اپنی شان کے مطابق اس شخص سے کہے گا تیرے پیچھے مڑ کر دیکھ، کیا دیکھتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے کہ محلات ہیں، نہریں ہیں، ایسی چیزیں جو کبھی اس کی آنکھ نے نہ سوچی ہوں گی نہ دیکھی ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے تعلق سے ہی بتایا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کی قیمت ہے،
وہ بولے گا اللہ کیا قیمت ہے اس کی؟ اللہ بولے گا اس کی قیمت یہ ہے کہ یہ جنت ہے، تو اس کو اگر اپنے ساتھ لے کے جائے گا تو جو جنت ملے گی۔ تو اللہ ایسے صلح کروائے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی رحمت جوش میں ہے، ابھی رمضان ختم نہیں ہوا ہے۔ اگر تم واپسی میں بھی نماز عصر سے پہلے، نماز عصر اور مغرب میں روزہ کرتے وقت بھی تمہارے آنکھ میں اللہ کے خوف سے اگر آنسو آ گئے، میرے آنکھ میں آ جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالی، جبریل امین بیٹھے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بیٹھے اور ایک صحابی اللہ کے خوف سے رو رہے ہیں، تو جبریل امین کہتے ہیں کہ اعمال کا حساب ہوگا، ان آنسوؤں کا کون حساب کرے گا؟ ان آنسوؤں کا کون حساب کرے گا؟ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی رحمت جوش میں ہے، اللہ کو منا لو۔ یہ رمضان کی آخری لمحات ہیں، نہیں معلوم کہ رمضان مجھے ملے گا یا آپ کو ملے گا، آئندہ سال تک ہم زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، مگر جب تک قیامت نہیں آئے گی، دنیا باقی رہے گی، رمضان آتا رہے گا، رمضان آتا رہے گا۔ مجھے محدث دکن کے اس دعا کے الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ محدث دکن رو رو کر دعا کرتے تھے، یا اللہ آپ نے رمضان میں ہم کو مسجد میں بلا لیا، اب مسجد سے ہم کو باہر مت کریے۔ دعا کرو کہ یا اللہ تو رمضان میں ہم کو مسجدوں میں بلا لیا، اب مسجدوں سے ہم کو باہر مت بھیجا۔ ہم نے خوب، جس کو اللہ نے دولت دی انہوں نے خوب زکوٰۃ صدقہ نکالا، غریبوں کو کھانا کھلایا، مگر یاد رکھو صرف رمضان میں کھانا کھلانا نہیں، اللہ نے تم کو دولت دی، مجھے دولت دی، تمہارا کام یہ ہے کہ ان غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ اور یہ مت دیکھو کہ غریب کون سے مذہب کا ہے، ہندو ہے یا مسلمان ہے یا دلت ہے یا عیسائی ہے، آدی واسی غریب ہے، بھوکا ہے، کھانا کھلاؤ۔ کیونکہ ایمان کیا بتایا گیا؟ ایمان یہ بتایا گیا حدیث شریف میں کہ اگر تمہارے اطراف میں کوئی پڑوسی ہے اور اگر وہ بھوکا ہے تو ایمان نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ پڑوسی مسلمان ہے یا ہندو ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان باتوں کا خیال رکھیے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز میں بہت سی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا اور آج بھی کر رہا ہوں۔ تو یاد رکھو اسلام کیسے ملا؟ کیا آپ اور ہم کو اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ہم اللہ کی ذات پر توکل کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، اور علماء کرام کی زبانوں سے ان کی پیر کے سامنے میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے ساتھ جب ایک غار میں چھپ گئے اور مشرکین مکہ اس غار تک پہنچ گئے، اور صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے یا رسول اللہ ان کے پیر دکھ رہے ہیں، کفار کے پیر دکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آیا کہ چہرے مبارک پر پورا اطمینان تھا، اور اطمینان کیوں نہ ہو رحمت للعالمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے کہا کہ وہ کہ صدیق، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ ہم دو کے ساتھ ایک تیسرا ہے، وہ ہمارا اللہ ہے، اللہ پر پورا بھروسہ کرو۔ تو مسلمانوں یاد رکھو، اللہ پر بھروسہ کرو، تمہارا ڈر تم کو تباہ و برباد کر رہا ہے، تمہارا خوف تم کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ کبھی اللہ پر توکل کرنا تو سیکھو، حکمت کے نام پر بزدلی کے مظاہرے مت کرو، حکمت کے نام پر بزدلی کے مظاہرے مت کرو۔ یاد رکھو اللہ پر توکل کرو، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ پر توکل کرو، اللہ پر توکل کرو، اللہ سے امید رکھو، انسانوں سے، حکمرانوں سے، سیاسی قائدین سے نہیں، اللہ سے امید رکھو۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تمہارا خوف، تمہارا ڈر ہم کو تباہ کر رہا ہے،
ارے یہ طاقتور ہے، حکومت ہے، سب چیز ان کے پاس ہے۔ ارے دیوانے، اقتدار اس کے پاس ہوگا، طاقت اس کے پاس ہوگی، سب چیز اس کے پاس ہوگی، مگر اس تمام کا بنانے والا تو تمہارا اور میرا رب ہے، جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، جس کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ تو یاد رکھو، اللہ پر توکل کرو، ڈر ڈر کر زندگی مت گزارو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قانون کے دائرے میں رہ کر بے خوفی کے مظاہرے کرو، جمہوریت کے دائرے میں رہ کر اپنی حق کے لیے بے خوف ہو کر لڑو، قانون کو استعمال کر کے اپنی آواز کو اٹھاؤ۔ اگر تم ڈرو گے، نہیں نہیں، یہ وقت نہیں ہے، یہ وقت نہیں ہے۔ اویسی مکہ مسجد کے صحن سے جذباتی تقریر تو کر دے گا، مگر حالات ایسے نہیں ہیں۔ ارے دیوانو، مکے کی سرزمین کے حالات کیا اچھے تھے؟ کیا مکے کی سرزمین کے حالات اچھے تھے؟ کیا بدر حنین کے حالات اچھے تھے؟ کیا مودہ کی زمین کے حالات اچھے تھے؟ کیا کربلا کی زمین کے حالات اچھے تھے؟ ارے حالات کو اچھا بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دعا کرو اللہ سے اور میدان میں جا کر عمل کرو، اپنی دعاؤں کو آزماؤ، اپنی دعاؤں کو آزماؤ۔ تم دعا بھی کرو گے اور پھر خوف بھی کرو گے۔ بچپنے میں میں جب تیرنا شروع کیا تو اب ہماری خالہ کا ایک باغ تھا ستار باغ میں، بڑی بولی تھی، تو ہم کو کیسے سکھایا گیا؟ بولے کود جا میاں، بولے بولی ہے، کود، کچھ نہیں ہوتا۔ اب یہ ڈر رہا، ارے نہیں نہیں۔ اب آج کل بچوں کو کیسا کرتے، وہ 3 فیٹ کے پانی میں بٹھا کے یوں کرو۔ اب انہیں کب سیکھتا ہوں، انہیں کب سیکھتا ہوں انہیں؟ اس زمانے میں کہا تھا کود جاؤ، اور لجا کے اتنی اوپر 20 فیٹ سے، ہمارے مامون کو اللہ اچھا رکھے، لو کود جاؤ۔ اب میں بولا کودنا ہی ہے، اب کیا کریں گے؟ کود گیا، 3 غوطے کھایا، اس کے بعد خود ہاتھاں پیرا مارا، باہر نکلا۔ بچوں کو ایسا تیار کرو، اگر تم ان کو روک روک کے رکھیں گے، نہیں نہیں نہیں، ریشم کے کپڑوں میں رکھوں گا، میرا ایک ہی بیٹا ہے۔ ارے ایک بیٹا ہو 100 بیٹے ہوں۔ بی بی فاطمہ کو یاد کرو، حضرت علی کو یاد کرو، امام حسن کو یاد کرو، امام حسین کو یاد کرو، سعد بن ابی ربیع کو یاد کرو، عبداللہ بن مسعود کو یاد کرو، بلکہ عبداللہ بن زبیر کو یاد کرو، اسماء بنت ابو بکر کو یاد کرو، میری ماں اور بہنوں۔ صدیق اکبر کی صاحبزادی ہے، نابینا ہو چکی ہے، حجاج مکے پہ آ کر حملہ کرتا ہے، اور حضرت زبیر اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، ماں کے قریب جاتے ہیں حضرت اسماء کے اور کہتے ہیں کہ اماں، موت سے ڈر نہیں ہوتا، بلکہ ڈر اس بات کا ہے کہ حجاج ظالم ہے، میری جسم سے سنا چمڑی نکال دے گا۔ تو ماں نے کیا جواب دیا؟ سنو میری ماں، ماں نے جواب دیا، بیٹے جب بکری سے چمڑا نکالا جاتا ہے، بکری کو کیا معلوم ہوتا ہے؟ حضرت زبیر جہاد کرتے ہیں حجاج سے، شہید ہو جاتے ہیں، تو حجاج ظالم 3 دن تک آپ کی لاش کو مکے میں لٹکاتا ہے، 3 دن تک لاش لٹک رہی ہے، اور ماں آ کر دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا بیٹا ابھی تک گھوڑے سے نہیں اترا، یہ اسلام تم کو ایسے ملا۔ حضرت اسماء کے اس تاریخی جملوں کو یاد کرو، اور جب ان کی لاش کو، اپنے صاحبزادے کی لاش کو اتارا جاتا ہے، صاحبزادے کی لاش کو اتارا جاتا ہے، تو ماں دیکھ کر کہتی ہے کہ میرا بیٹا کامیاب ہو گیا۔ حجاج کہتا ہے دیکھ تیرا بیٹا دہریہ ہو چکا تھا، نعوذ باللہ، تیرا بیٹا فتنہ کرتا تھا، تو ضعیف ماں ظالم
حکمران کے سامنے کہتی ہے تو جھوٹا ہے، تو نے میرے بیٹے کو ضرور اس دنیا میں مار دیا مگر اللہ تیری آخرت کو برباد کر دیا۔ حضرت اسماء کی بہادری سنو، حجاج کعبۃ اللہ میں خطبہ دے رہا ہے، ایک ضعیف عورت سامنے چلے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، تو نے میرے بیٹے کو مارا، بتاؤ ماؤ تمہارا وہ جذبہ کہاں گیا؟ جو اسد الدین اویسی زندہ باد کے نعرے مت مارو، سنو یہ بہادری تھی۔ اسلام ہم کو حضرت اسماء سے ملا، اسلام ہم کو ہماری امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا۔ 2210 احادیث کی راوی ہے، 2210 کی 2210 حدیث کی راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اسلام ہم کو ان سے ملا، اسلام ایسے نہیں ملا۔ اور کون بی بی عائشہ؟ صحابہ اکرام، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے جا کر فتویٰ پوچھتے تھے۔ جائیداد کا بٹوارے کے لیے میتھس آنا پڑتا، بہترین میتھس بی بی عائشہ کو آتی تھی، بہترین فن طب کی نالج، بہترین شاعرہ، بہترین عالم دین، اس طرح ان کو اسلام ملا۔ اور بی بی عائشہ کی عظمت کے لیے اللہ نے 18 قرآن کی آیتوں کو نازل کیا، اور وہ قرآن میں جو ذکر ہے کہ اگر پانی نہیں ملے تو تیمم کرو، کس لیے آیا؟ بی بی عائشہ کے لیے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وطن عزیز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ زنجیروں میں ہیں ان کو گولی مار دی جا رہی، جو لوگ زنجیروں میں ہیں ان کو گولی مار دی جا رہی ہے، جو لوگ پولیس کی کسٹڈی میں ہیں ان کو مار دیا جا رہا ہے، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں نہیں آپ سب اچھے ہیں، سیف ہیں۔ امریکہ جا کر بولا جاتا ہے، یہ پیغام دیا جاتا ہے یو آر گڈ اینڈ ہیپی، یس وی آر گڈ اینڈ ہیپی، مگر آپ سے خوش نہیں ہے جو حکمران ہیں۔ ارے ہتھکڑیوں میں ہے، زنجیروں میں ہے اور گولی مار رہے ہیں۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں حکمرانوں سے، دلی کے نخلی بادشاہ سے پوچھنا چاہتے ہیں، بتاؤ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتر پردیش کے ان سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، مہاراج سے جو اپنے آپ کو مہاراج بولتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ گولی کا جواب گولی سے دیں گے۔ اب جب گولی چل گئی تو جو اطراف میں پولیس والے تھے کوئی اپنا ویپن نہیں نکالا، لائیو ٹی وی پر کوئی اپنا ویپن نہیں، ایسا دکھ رہا تھا کہ دولہے کی بارات میں آئے ہیں پورے، کوئی اپنا ویپن نہیں نکالا، نکال کر ایک کو تو گولی مارتے نہیں، گولی مار دیے، اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد وہ ہتھیار کو پھینک کر سرنڈر 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 کہہ رہے ہیں۔ ابھی دیکھو بھائی، آپ غیر ضروری تماشا کریں، سرنڈر سرنڈر کر رہے ہیں۔ ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، وہ جو تفنچا جو ریوالور استعمال ہوئی زیگنا ایف، وہ کتنے کی بندوق ہے معلوم آپ کو؟ ویپن ایک 8 لاکھ روپے کی ہے۔ کتنے کی ہے؟ 8 لاکھ، 2 ہو گئے تو 16 لاکھ۔ اچھا 16 لاکھ میں ان کے گھر کو میڈیا کے لوگ گئے، ایک تو بیچارے جھوپڑی میں رہتی ہے اس کی اماں، ایک تو ایک کمرے میں رہتی ہے۔ اب ان کے لیے حرام کی دولت کہاں سے آئی؟ پھر یہ 16 لاکھ کی ویپن کہاں سے آیا؟ یہ گولیاں کہاں سے آئیں؟ میں پریس کانفرنس کر کے 12 گھنٹے میں بولا تھا کہ یہ کام کرنے والے پروفیشنل ہیں، جس طریقے سے مار رہے تھے، اگر کوئی ریوالور چلانا جانتا ہے تو وہ بتائے گا کہ جس ہاتھ کا ان کا پوزیشن تھا، جن کا ان کا جسم کا وزن تھا،
گردن جھکا کر مار رہے تھے، وہ بتا رہا ہے کہ وہ پروفیشنل ہے۔ میں نے کہا تھا اس بات کو، اور 2 دن پہلے ہندوستان ٹائمز کے اخبار میں ایک رپورٹ آئی کہ ایک پولیس کے آئی جی ہیں وجے شنکر سنگھ نے کہا کہ ان کو کم سے کم 1 مہینے کی ٹریننگ دی گئی تھی، 1 مہینے کی ٹریننگ دی گئی۔ اسی رپورٹ میں کہا گیا کہ اے ٹی ایس کا آفیسر نے کہا کہ انہوں نے ان دونوں کو مارنے سے پہلے کم سے کم 500 راؤنڈ کی ٹریننگ لیے۔ اور ایک بھارت کا ایک مشہور شوٹر ہے، مانے جو کمپٹیشن میں جاتا ہے، اجے وک نام ہے، اس نے کہا کہ جس طریقے سے 1 ہاتھ سے مارتے ہیں، 1 ہاتھ سے وہی مار سکتا جو بڑا پروفیشنل ہوتا ہے، ورنہ 2 ہاتھ سے مارتے ہیں، یہ 1 ہاتھ سے مارے، یہ اجے وک کہہ رہا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کو پریکٹس دی گئی، اس سے معلوم ہوا کہ یہ تینوں مارنے والے گوڈسے کی ناجائز اولاد ہیں، کیونکہ گوڈسے نے بھی گاندھی کو مارا تھا گولی سے، تو یہ گوڈسے کے جانشین ہیں۔ اور مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ یہ گوڈسے کے لطفے سے پیدا ہوئے ہیں، یہ پورے کے پورے گوڈسے کے لطفے سے پیدا ہوئے۔ یہ 3 لوگ ٹیرر سیل کا حصہ ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے شک ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے لوگ ہیں، کتنے ہیں نہیں معلوم، جن کو ٹریننگ دی گئی ہے، جن کو ہتھیار دیا گیا ہے، اور جن کو کہا گیا کہ بیٹے گوڈسے کا خواب پورا کرنا ہے تم کو۔ جب مجھ پر گولی چلائی گئی، اسی طرح کے جے ایس آر کے نعرے لگا رہے تھے، 6 فیٹ سے گولی چلا رہے تھے۔ ویڈیو دیکھو آپ، ان کا ہاتھ ایسی ہے، ہاتھ اور ان کا کلائی ایک ہی ہے، نعرے لگا رہے تھے۔ تو اللہ کا کرم تھا کہ اللہ نے مجھے بچا دیا، مجھے اور یامین خان کو۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے سابقہ میر ماجد کے دل میں اللہ نے اس وقت وہ بہادری ڈالی، وہ کود کر ان کے طرف بھاگا۔ اور پھر وہ لوگ کیا کیے، کیوں تم نے اویسی کی پر گولی چلائی؟ تو کیا بولے معلوم آپ، ہم مشہور ہونا چاہتے تھے۔ کیا بات، اصل وقت پہ چلے گئے۔ یہ پنکھے چل رہے ہیں، ہاں آگے آگے ہوتا گھٹسے کا نام لیے تو ذرا سب کو تکلیف ہوتی ہے، مگر دیوانوں کو نہیں معلوم اللہ شیطانوں کو بند کر کے رکھا ابھی، تو فطرت میں رہتا نا لوگوں کے۔ تو جب مجھ پر گولی چلائی گئی تو ان ظالموں سے پوچھا گیا تم نے کیوں چلائی؟ تو بولے ہم اسد الدین اویسی کو مار کے مشہور ہونا چاہتے تھے۔ ان کے گھر والوں کو بھی پوچھے، بولے انہیں آتا ہی نہیں تھا، گنجٹی تھا، انہیں ملتا ہی نہیں تھا۔ یہاں پر بھی ایسی ہے، ہاں آتا ہی نہیں تھا، دیکھو ایسا ہے۔ اور وہ لوگ بھی بول رہے ہم مشہور ہونا چاہتے تھے۔ یہ مشہور ہونا نہیں ہے، یہ ایک باضابطہ گروپ ہے جس کو ہم ٹیرر سیل کہتے ہیں۔ یہ ٹیرر سیل ہے جنہوں نے گولی ماری ان 2 لوگوں کو، جن کو کورٹ نے سزا بھی دی تھی، جو پولیس کی کسٹڈی میں تھے۔ مارنے والے ٹیررسٹ ہیں اور ٹیرر سیل کا موڈیول ہے۔ اور اگر کوئی کہ یہ صرف ایسا ہی کرے، نہیں، یاد رکھو اور لوگوں کو ماریں گے، ہو سکتا پھر سے کوشش کریں گے مجھے مارنے کی، ہو سکتا کہ پھر سے کوشش کرے، مگر مجھے پرواہ نہیں ہے۔ جب تک اللہ زندہ رکھے گا آپ اور ہم زندہ رہیں گے۔ صرف یہی ہے کہ جب تک اللہ زندہ رکھے، اللہ ایمان کو سلامت رکھے، اللہ غازی بن کر رکھا ہے ہم کو، اور شہیدوں کی موت دے
تاکہ حشر کے میدان میں اپنی ماں کو شرمندہ نہ ہونے دوں، اپنے باپ کو شرمندہ نہ ہونے دوں۔ مگر یہاں پر دیکھو، آپ مشہور ہونا چاہتے تھے، میرے بھائی 1 مہینے کی ٹریننگ لی گئی، 500 گولیاں چلائی گئیں، اور پھر تب جا کر انہوں نے وہ آپریشن کو انجام دیا۔ اب ہم پوچھنا چاہ رہے برسر اقتدار جماعت کے، ہمارے ملک کے پردھان سیوک سے، اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ سے، یہ کیسا ہوا؟ اور ان پر یو اے پی اے کیوں نہیں لگا؟ ان پر یو اے پی اے کیوں نہیں لگا؟ اس پر کوئی جواب نہیں دیں گے۔ ان کو ہتھیار کس نے دیا؟ 8-8 لاکھ کی ویپن کس نے دیا؟ آپ خود کہہ رہے ہیں نا، یہ تو چندی چور جو بولتے ہم لوگ، ان کے پاس گھر میں ان کے چھت نہیں ہے، 8 لاکھ کا ویپن کون دیا؟ بولو، نہیں بولیں گے۔ اچھا، پھر اتر پردیش کے چیف منسٹر سے ہم پوچھ رہے ہیں، آپ کو خط مل گیا ہوگا جس میں ایک مرنے والے نے لکھ کر دیا کہ میں اتر پردیش کے مکھیہ منتری کو اور سپریم کورٹ کے سی جی آئی کو خط بھجا دوں گا اگر میں مر جاؤں گا۔ تو کون وہ آدمی ہے جو میری موت کا سبب بنا؟ آپ بتاؤ۔ خط تو آپ کو پہنچ گیا ہوگا، کون لیا یہ جان ان لوگوں کی؟ کون لیا ان کی جان؟ بتاؤ۔ یہ ٹیررسٹ ہیں، یاد رکھو آپ، یہ ریڈیکلائز ہو چکے ہیں، یہ گوڈسے کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ارے حکومت کرنے والوں، روکو ان لوگوں کو۔ یاد رکھو، اگر تم نہیں روکو گے تو یہ آگ ہے، یہ دیمک ہے، ملک کو کھوکھلا کر دیں گے یہ لوگ۔ تم حکومت میں آج ہو، کل نہیں ہوگے تو کیا ہوگا؟ بتاؤ پھر۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ نام کیا ہے، بتاؤ آپ۔ اور پھر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پولیس تو ماشاءاللہ اس وقت ایک گولی نہیں ماری، سسپینڈ کر دیا ان لوگوں کو۔ اب وہ بیچارے کیا ہے نہیں معلوم۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جنید نصیر کو مارا گیا۔ مجھے یقین ہے کہ جنید نصیر کی روحیں بھی پکار کر ہم سے کہہ رہی ہیں کہ ہم کو ناحق مارا گیا، ہم کو اس لیے مارا گیا کیونکہ ہم مسلمان تھے۔ مگر جنید اور نصیر کی روحیں پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ہم نے دین حق کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ تم اپنے حوصلوں کو بلند رکھو، جمہوریت کے دائرے میں رہ کر ہم سے جو ناانصافی کی گئی اس کا بدلہ لو، قانون کو استعمال کر کے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کل ہم دیکھتے ہیں کہ گجرات کے نروڈا گام میں ایک فیصلہ آیا، 12 مسلمانوں کو زندہ جلا دیا 2002 میں، اور پھر فیصلہ آیا پورے بری ہو گئے، پورے بری ہو گئے۔ تو کیا ہمارے وزیر اعظم جو سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کرتے ہیں، کیا وزیر اعظم اس فیصلے کے خلاف اپیل کریں گے؟ جو پھر آخر کس نے مارا پھر مسلمانوں کو؟ اور وزیر اعظم صاحب، مکھیہ منتری تو آپ تھے نا جب نروڈا کا جب فیصلہ آیا، مگر آپ کا انصاف کریں گے؟ ہم پوچھنا چاہتے ہیں، کسی نے، کوئی صحافی نے مجھ سے پوچھا کہ اس پر آپ تبصرہ کریے، تو مجھے اچانک راحت اندوری کا شعر یاد آیا۔ راحت اندوری نے کہا تھا کہ جدھر سے گزرو دھواں بچھا دو، جدھر سے گزرو دھواں بچھا دو، جہاں بھی پہنچو دھمال کر دو، تمہیں سیاست نے حق دیا ہے، ہری زمین کو لال کر دو، ہری زمین کو لال کر دو۔ اپیل بھی تم، دلیل بھی تم، وکیل بھی تم، گواہ بھی تم، جسے بھی چاہو حرام کہہ دو، جسے بھی چاہو حلال کر دو۔ یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ 16 سال ہو گئے اسی مکہ مسجد میں بم بلاسٹ ہو کر، 16 سال ہو گئے مکہ مسجد میں بم بلاسٹ ہو کر۔ اور کب ہوا تھا؟ 18 مئی 2007 کو بم بلاسٹ ہوا تھا۔
5 यही शहीद हो गए, 9 पुलिस की फायरिंग में शहीद हो गए थे। 5 यही शहीद हो गए, 9 पुलिस की फायरिंग में शहीद हो गए। बम हमारी मस्जिद में रख दिए। कोर्ट का फैसला आया, कोर्ट ने असीमानंद के साथ 5 लोगों को बरी कर दिया। कोर्ट का फैसला है, मगर हुकूमत का काम था अपील करना ना। मगर मोदी जी बोले नहीं, अपील नहीं करेंगे। अपील नहीं किए। 5 मर गए, नमाजी मर गए, 9 पुलिस फायरिंग में मर गए। मगर बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मगर आप मरते तो इंसाफ नहीं। अपील नहीं किए। अच्छा, उसमें 2 लोग थे जो गुप्ता और जोशी, ये अजमेर के ख्वाजा अजमेरी के ब्लास्ट में आरएसएस के मेंबर, इनको सजा हुई, मगर दूसरों को बरी करे, वहां पर भी बीजेपी को अपील नहीं की। अच्छा, ये जो दोनों गुप्ता और जोशी है, इनको राजस्थान की सरकार ने पेरोल पे छोड़ दिया, और जब वो गुजरात गए तो उनके गांव में 10,000 लोग उनको इस्तकबाल करने को आए। सजा याफ्ता मुजरिम है। अब मेरे को बोलते ओवैसी तू क्यों बोल रहा, वो मुजरिम है ना वो दोनों। अरे फिर वो जो मुजरिम थे तुम्हारे साले थे क्या? जो ख्वाजा अजमेरी के बम ब्लास्ट में गुप्ता और जोशी कौन थे? तुम्हारे सगे थे, तुम्हारे शौहर के भाई थे, तुम्हारे बाप के भाई थे, तुम्हारी बीवी के भाई थे। तुम मुझ पे उंगलियां उठाते हो। 10,000 लोग उनका इस्तकबाल किए। अब आप बताइए, लोग बोलते कि नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हालात ऐसे। अरे हालात ऐसे नहीं है, हालात शुरू से ऐसे। आपको मालूम, मलियाना में 1987 में 70 मुसलमानों को मार दिया गया। 87 में 36 साल हो गए कांग्रेस की हुकूमत, मुलायम सिंह की हुकूमत, मायावती की हुकूमत, बीजेपी की हुकूमत, फिर मायावती की हुकूमत, फिर अखिलेश की हुकूमत, अब बीजेपी की हुकूमत। आपको मालूम, 36 साल के बाद किसी ने भी मुसलमानों को नहीं मारा, खुद से मर गए। मक्का मस्जिद में ब्लास्ट, लोग किसी दूसरे प्लेनेट से आके रखे चले गए, मर गए। मलियाना में कोई आसमानों से आए, मार के चले गए। नरोडा में आसमान से आए, मार के चले गए। क्या हो रहा है हमारे देश में? इंसाफ नहीं होगा क्या? इसीलिए तो कहता हूं, इंसाफ कैसे होगा जब मैं कहता हूं कि मजहब के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है। तो सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, बताओ मुझे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर एक लड़का है जिसका नाम फरहान पठान है। फरहान पठान है, इसने अपने व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लिखा है। इसने अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लिखा, जंजीरों से बंधे हुए शेरों पर कुत्तों ने किया हमला। इसने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर यह लिख दिया। मध्य प्रदेश में जेल को भिजा दिया उसको। मध्य प्रदेश में उसको जेल को भिजा दिए। मारने वालों को कुत्ते नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? बिल्ली बोलेंगे। मारने वालों को कुत्ते नहीं बोलेंगे तो क्या, वो क्या नजीस जानवर बोलेंगे। जेल को भिजा दिए। अच्छा, उसके खिलाफ कंप्लेन कौन किया मालूम आपको? उसका बचपने का दोस्त जाके कंप्लेन किया। उसका बचपने का दोस्त जाके कंप्लेन किया। अब आप बताओ। अच्छा, आपको मालूम इंदौर में क्या हुआ? इंदौर में क्या हुआ मालूम आपको? ऐसा हिलाओ, ऐसा नहीं मालूम, यही मामला है। और देखो सेलफोन, इंदौर में एक बच्चा है, नाबालिग है। उस बच्चे को 11 साल का बच्चा है, उसको उसके दोस्त मिलकर, वो भी नाबालिग है, कपड़े उतार कर उसका वीडियो निकाल कर उसको बोले जेएसआर का नारा लगा।
بچے ہی ہیں. ارے بچوں کے دلوں میں زہر کون ڈال رہا ہے؟ کون ڈال رہا ہے؟ میں ان کے ماں باپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں جو 11 سال کے بچے کے کپڑے اتار کر اس کو مار کر یہ نعرہ لگا رہے ہیں. ارے آپ کے بچوں کو آپ کیا بنا رہے ہیں؟ اگر مسلمانوں کی نفرت سے آپ کی آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے تو یاد رکھو یہ دیش کے لیے یہ بچے جب بڑے ہوں گے خطرہ بنیں گے. یہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا نہیں بنیں گے. جو انسان بنے گا وہ دیش کے لیے طاقتور بنے گا. جو انسان بنے گا وہ اپنے ماں باپ کا سہارا بنے گا بڑھاپے میں. یہ 11 سال کے بچے کا ویڈیو نکالا گیا. اب آپ بتائیے کہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ واقعات ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں اور پھر اس کے باوجود بھی نہیں انہوں بیٹی میں انہیں لڑے تو ایسا ہوتا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ بولو پھر. کیوں نہیں بولتے تم ان باتوں کے بارے میں جو میں کھل صاف طور سے بیان کر رہا ہوں؟ آپ کیوں نہیں بولتے؟ بولو نا. اور ہم تلنگانہ کی حکومت سے مطالبہ کرتے کہ مکہ مسجد کے بلاسٹ کے بعد جو بھاسکر راؤ کمیشن کی رپورٹ تھی فائرنگ کی، اس کو عوام میں لایا جائے. کیوں گولی چلائی گئی مجھ پر؟ مسجد کے جالیوں میں بندوق رکھ کر گولیاں مار رہے تھے. ویڈیو ہے دیکھو آپ. پرانی حویلی کے ایک بچے کی لاش کو میں دیکھا ہوں، گھٹنے میں گولی لگی، پورا خون وہیں پر بہہ گیا، شالی بنڈے پر شہید ہو گیا. رپورٹ تو لانا چاہیے. بھاسکر راؤ کمیشن کی رپورٹ کو لانا چاہیے. حکومت کی ذمہ داری ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور ایک چیز، میں یہاں رہا تھا تو دیکھا کہ ہریانہ میں ایک کمپنی ہے اسکائی لائٹ ہاسپیٹیلٹی. یہ کانگریس کے بڑے پریوار کے داماد کی کمپنی ہے. ان کو زمین دیے تھے داماد کو، تو بی جے پی اس کے خلاف تھی. اب بی جے پی خود کورٹ کو بول رہی کہ نہیں، صحیح طریقے سے داماد کو زمین دی گئی ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. یہ بی ٹیم کون ہو گئے؟ اب سمجھے آپ؟ بی جے پی کتنے سال سے بول رہی تھی کہ زمین غلط دیے، اب کورٹ میں بول رہے نہیں صحیح دیے. کوئی میچ فکسنگ کر لیے کیا آپ؟ اب بولو آپ. میں بھی بول سکتا ہوں. میں حالت روزہ میں ابھی روک کے بول رہا ہوں. 7 بجے کے بعد تقریر کرا تو پورا نقشہ اتار دیتا تھا. مگر آپ اب دیکھو، آپ یہاں کوئی کچھ نہیں بولتے، کوئی کچھ نہیں بولے گا. اور ایک بات، ایک ستیہ پال ملک صاحب ہیں، بورتے نہیں ہوئے نا؟ درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک رسولک. ایک ستیہ پال ملک صاحب ہیں، جموں کشمیر کے گورنر، بعد میں ایک اور اسٹیٹ کے گورنر، پھر میگھالیہ کے بنے. 3 اسٹیٹ کے. جب کشمیر میں 370 ہٹایا گیا، جب کشمیر میں پلوامہ ہوا، جب ہماری سی آر پی ایف کے گاڑیاں جا رہے تھے، فیبرری 2019 میں بم بلاسٹ ہوا، ہمارے بہادر سپاہی مارے گئے، یاد ہے نا آپ کو؟ اس کے بعد مودی جی پلین لے کے بھجا دیے پلین بالا کوٹ میں، وہ بھی یاد ہے نا آپ کو؟ پھر الیکشن ہوا، 306 آ گئے. یہ گورنر جب اس وقت تھے، انہوں اب انٹرویو دیے ایک میڈیا کے ویب پورٹل کو کہ میں نے مودی کو کہا کہ اس کی ذمہ داری ہم پہ آتی ہے. اگر ہم ہماری سی آر پی ایف کے فوجیوں کو 4 پلین میں بٹھا کر پلین سے بھجا دیتے تو بم بلاسٹ نہیں ہوتا تھا. تو ستیہ پال ملک یہ بولے کہ مودی ان کو بولے اب تو خاموش ہو جا، اب تو خاموش ہو جا. ہم ستیہ پال ملک سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، یہ بھارت سے تمہاری کون سی محبت ہے ستیہ پال ملک؟ تم گورنر کی کرسی کو بچانے کے لیے بھارت کے شہیدوں کی خون سے ہولی کھیلے تم؟ ارے چلو بھر پانی میں ڈوب مرو تم اگر گورنر تھے تو تم نے بھارت کے آئین پر حلف کیا تھا
تم نکل کر آ کر بولتے کہ میں لات مارتا ہوں گورنر کی سیٹ کو. موڈی کی غلطی کی وجہ سے ہمارے سپاہی مارے گئے, مگر تم نہیں بولے کیونکہ تم کو گورنر کی کرسی پہ چپک کے بیٹھنا تھا. تم کب بول رہے؟ 4.5 سال کے بعد تم کہہ رہے ہو. جموں کشمیر میں ہو گیا, پلوامہ ہو گیا, اور بی جے پی اور سب لوگ پورا دیش اس کی مذمت کیا, میں بھی کیا تھا, مگر گورنر صاحب یہ بول دیے اس وقت کے کہ حکومت موڈی کی ذمہ دار ہے. مگر ستیہ پال ملک, کہاں گئی تمہاری دیش بھکتی؟ تم اس وقت نکل کر سچائی کو بیان کرتے, مگر تم چاہتے تھے کہ موڈی چناؤ جیتے, تم چاہتے تھے کہ موڈی اس کو استعمال کرے. اور اس کے بعد اب تاریخ میں جاؤ, آپ یہ بول کے ختم کر رہا ہوں, تاریخ میں جاؤ. جب ہٹلر آیا تھا جرمنی میں, پولینڈ میں ہٹلر پولینڈ پہ حملہ کرنا چاہتا تھا, تو ہٹلر کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو ہٹلر کیا اپنے آرمی میں جو پولش زبان بولنے والے تھے ان کو کپڑے پہنا کر بارڈر پر لے جا کر پولینڈ میں پولش آرمی کے کپڑے پہنا کر پولینڈ کے اس گاؤں میں لوگوں کا قتل عام کرا دیا. اور اس کے بعد ہٹلر ریڈیو میں آ کے بولا کہ پولینڈ میرے لوگوں کو مارا, میں حملہ کر رہا ہوں. یہ تاریخ کا حصہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 1+1 مت کر لو آپ, ورنہ میڈیا والے بیٹھے ہوں گے, کیا موقع دیا آپ, اب اس کو 9 بجے 6 بجے. ارے پیارے, میں تاریخ کا حوالہ دے رہا ہوں. تم میں اگر ہمت ہے تو ستیہ پال ملک کو بلا کر اس کو بٹھا کر پوچھو. مگر ہٹلر ایسا کیا تھا, اسی وجہ سے ورلڈ وار 2 شروع ہوئی. ہم تھوڑا تھوڑا تاریخ پڑھتے ہیں, سالار کا کرم ہے, سالار کی تعلیم ہے کہ میں کتابیں پڑھتا تھا. تو وہی کتابوں میں سے میں نے یہ پڑھا کہ ورلڈ وار 2 ایسے شروع ہوئی تھی, اور آج مرحوم قائد کو انتقال ہو کے 15 سال ہو گئے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی سالار ملت کو ان کی مغفرت فرمائے, اللہ ان کی خبر کو نور سے بھر دے. جو ہمارے مرحومین کا انتقال ہوا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ حضرت قبول پاشا شتاری رحمت اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے. بہت نیک آدمی تھے, بے انتہا مجلس کو چاہنے والے تھے, بے انتہا. مانے اگر کوئی گفتگو میں مجلس کا نام لیے بغیر اپنی گفتگو ختم نہیں کرتے تھے. اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میرے لیے بھی دعا کریے, اپنے لیے بھی دعا کریے کہ اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے, اللہ ہم تمام کو ایک اچھا انسان بنا دے, اللہ ہمارے ملک میں امن کو قائم کر دے, اللہ ہمارے ملک میں جو ظالم لوگ قتل کر رہے ہیں, فساد کر رہے ہیں, اللہ ان کو نیست و نابود کر دے. اللہ جو ہمارے وطن عزیز میں کمزوروں کو دبا رہے ہیں, اللہ ان کو دبا دے. جو لوگ مظلوموں کا استحصال کر رہے ہیں, اللہ ان پر نظر رکھے.